بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل کے شروع میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک تقدیر پر ایمان لانا اور دوسرا اللہ پر بھروسہ کرنا، جس کو کہتے ہیں توکل. تقدیر پر ایمان لانے کے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے کیا فائدے ہیں، ان کو حضرت نے یہاں بیان فرمایا ہے. یہ دو خوبیاں ہیں، دو صفات ہیں جو ایمان والوں میں ہوتی ہیں. اگر کسی کے اندر یہ دو خوبیاں ہیں کہ وہ تقدیر پر بھی اس کا ایمان کامل ہے اور اللہ پر بھی بھروسہ کرتا ہے، تو زندگی اس کی آسان ہو جاتی ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی ہو رہا ہے مزاج کے مطابق ہو یا مزاج کے خلاف ہو. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، نقصان آ جائے، تکلیف آ جائے، غم آ جائے، کوئی صدمہ آ جائے، انسان اپنے طور پر اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن نہیں بچ سکا، تو پھر اس کی زبان پر یہ ہونا چاہیے کہ تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا. اور اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. وہ اپنے فیصلے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اللہ کو اللہ کے فیصلے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کام میں اور اس طرح کے واقعے میں یقیناً کوئی مصلحت، کوئی حکمت ہوگی، اللہ کو معلوم ہے. تو تقدیر تو اس چیز کا نام ہے. انسان نہیں چاہتا کہ کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، کوئی حادثہ آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، اور وہ اپنی طاقت اور کوشش سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، بچتا ہے کہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں، اس تکلیف سے بچ جاؤں. پھر بھی کوئی بیماری اور کوئی تکلیف آ جائے تو اس موقع پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، میں اس پر راضی ہوں. اس تقدیر پر ایمان کی برکت سے انسان بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے. زبان پر ایک جملہ آتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، میں اس پر راضی ہوں،
اللہ نے جیسا کیا میں اس پر راضی ہوں. میں اپنی کوشش سے چاہ رہا تھا یہاں پہ میری نوکری لگ جائے، نہیں لگی، اللہ کی مرضی. میں اپنی کوشش سے یہ بات چاہ رہا تھا یہاں پر رشتہ ہو جائے، نہیں ہوا، تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا، اللہ کی مرضی، میں راضی ہوں. میں اپنی کوشش کر رہا تھا کہ یہ نفع کا سودا، یہ منافع، یہ کاروبار، یہ ترقی، یہ صحت مجھے مل جائے، نہیں ملی، اللہ کی مرضی، اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے. اس کی برکت سے انسان بے صبری سے اور مایوسی اور ڈپریشن سے بچ جاتا ہے، تقدیر پر ایمان کی برکت سے. تقدیر پر ایمان کی برکت سے ڈپریشن، مایوسی، نا امیدی سے بچ جاتا ہے. اور اگر تقدیر پر ایمان نہ ہو تو جو حال تکلیف میں ایک کافر کا ہوتا ہے وہی ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا. کافر پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو صبر دے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. وہ کیسے کہے گا اللہ نے ایسا کیا، اللہ کی مرضی. وہ اس تکلیف میں پریشان ہوتا ہے، پریشانی بڑھتی رہتی ہے اور نتیجتاً وہ خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مار لیتا ہے، اپنا نقصان کر لیتا ہے. اور ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی تکلیف مصیبت آ جائے تو وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی اگر کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے تو وہ کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی. اس کو صبر آ جاتا ہے، ایمان والے کو صبر آ جاتا ہے، اور کافر کو جو ایمان سے محروم ہو اس کو صبر نہیں آتا. اللہ والے ہوتے ہیں جن کو تقدیر پر ایمان نصیب ہوتا ہے، بڑے بڑے نقصانات آتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں. اور جن لوگوں کا تقدیر پر ایمان نہ ہو، مسلمان ہوتے ہیں، کوئی نقصان آیا، اس نقصان کی وجہ سے بیمار ہو گئے، ہارٹ فیل ہو گیا، دماغ کی رگ پھٹ گئی. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، زیادہ تر جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہارٹ فیل ہو جانا، دماغ کی رگ پھٹ جانا، یہ انسان ٹینشن لے لیتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، کوئی نقصان ہو گیا، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی صدمہ آ گیا، اب یہ سوچ رہا ہے ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا. اب یہ نہیں سوچ رہا اللہ کی مرضی ہے، میں اللہ کی مرضی پہ راضی ہوں. اگر یہ سوچتا ہے، اس کے پاس یہ ایمان ہوتا تو یہ بڑی مصیبت سے بچ جاتا. اب کیا ہوا کہ ایک مصیبت تو آئی، کاروبار کا نقصان، اس نے ٹینشن لی، دوسری مصیبت یہ آئی کہ بیمار پڑ گیا. کتنے ایسے واقعات ہم روزمرہ کی زندگی میں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا مالدار تھا، کاروبار میں ایک نقصان ہوا، سارا کاروبار ختم ہو گیا اور وہ بیمار پڑ گیا. ایک اللہ والے، ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت آپ کا جو سامان آ رہا تھا، جس جہاز میں آ رہا تھا، بحری جہاز میں، وہ بحری جہاز ڈوب گیا. حضرت نے فرمایا، تھوڑی دیر سوچا، الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ نہیں، آپ کا سامان جس جہاز میں تھا وہ بچ گیا. کہا الحمدللہ. تو بتانے والوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دونوں حالت میں آپ نے الحمدللہ کہا، تکلیف کی حالت میں بھی، خوشی کی حالت میں بھی. فرمایا جب تم نے مجھے تکلیف کی خبر دی تھی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تھا کہ دل کی کیا حالت ہے. تو میرے دل میں سے آواز آئی کہ بھائی سامان اگر ڈوب گیا تو اللہ نے دیا تھا، چلے گیا. تو میرے دل سے جب یہ آواز نکلی تو میں نے اپنے دل کی اس کیفیت پر الحمدللہ پڑھا کہ میرے دل کی کیفیت اچھی ہے. جب تم نے مجھے
سامان کے ضائع ہونے کی خبر دی تھی کہ آپ کا سارا سرمایہ مال ختم ہو گیا، غرق ہو گیا، تو میں نے اپنے دل کی طرف غور کیا، دل سے آواز یہ آئی کہ اللہ کا مال تھا چلے گیا، تو مجھے صبر آ گیا. تو میں نے اس کیفیت پر الحمدللہ پڑھا کہ میں نے کوئی ٹینشن نہیں لی. اور جب تم نے مجھے اطلاع دی کہ مال مل گیا، میں نے الحمدللہ پڑھا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. تو تقدیر پر ایمان والخیر ایمان مفصل ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ من جانب اللہ. خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہندو کا واقعہ لکھا ہے کہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سامنے والی سیٹ پر ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے حضرت سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نے کہا بھائی اس طرف جا رہا ہوں، تھانہ بھون کی طرف. اس نے کہا میں تجھے اس طرف جانا ہے. حضرت نے کہا تم غلط ٹرین میں بیٹھ گئے ہو. مثال ہے کسی آدمی کو لاہور کی طرف جانا ہو اور وہ لاہور کی ٹرین کی بجائے اس طرف بیٹھ جائے جو کراچی کی طرف جا رہی ہو. ملتان سے کوئی آدمی چڑھا ٹرین اسٹیشن سے ٹرین میں، بجائے لاہور کی طرف جانے والے کراچی کی طرف والے میں بیٹھ گیا. تو وہ ہندو بھی اسی طرح ہوا تھا، اس کے ساتھ غلط بیٹھ گیا. جیسے ہی حضرت نے اس کو بتایا آپ غلط بیٹھ گئے ہیں، حضرت فرماتے ہیں اس کی پریشانی کا حال نہیں دیکھا گیا. بے چین، پریشان، بے سکون، پسینے چھوٹ گئے، چہرے کا رنگ اتر گیا. اس کی زبان پر اوف یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میں کہاں جا رہا ہوں، اب کب میں وہاں پہنچوں گا، پھر دوسری ٹرین پکڑوں گا، پھر واپس جاؤں گا. حضرت فرمانے لگے وہ ہندو پورے سفر میں بے چین پریشان رہا، بے چین اور پریشان رہا، اس کو صبر نہیں آیا. حضرت فرمانے لگے اگر اس کے پاس ایمان ہوتا تو ایمان کی برکت سے یہی کہتا کہ بھائی میں جان بوجھ کے تھوڑی بیٹھا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی اسی میں بہتری ہوگی، اللہ کی اسی میں بہتری ہوگی. اس دیر حدیث ہے نا التاخیر من الرحمن، بعض کام میں جو دیر ہوتی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے ایک صاحب کل سنانے لگے کہ میں اپنے پارٹنر کے ساتھ کام کرتا تھا، ہم دونوں نے ایک کام میں پیسے لگائے، نقصان ہو گیا، میرے پیسہ ڈوب گیا. پھر اس نے دوبارہ لگائے، میں نے نہیں لگائے. کہنے پہلے نقصان ہوا مجھے تو میں نے پیسے اپنے رکھ لیے، جتنا نقصان ہوا جو بچ گئے الگ کر لی، میں نہیں لگا رہا. کہنے میرے پارٹنر نے دوبارہ پیسے لگائے، اب کی دفعہ اس نے لگائے تو اس کو ڈبل ٹپل نقصان ہو گیا. میرے ساتھ لگائے تو نقصان ہوا، اب کی دفعہ ڈبل فائدہ ہو گیا، نفع ہو گیا، ڈبل ٹرپل نفع. تو یہ کہنے لگے مجھے افسوس ہوا، یہ صاحب خود سنانے لگے کہ مجھے افسوس ہوا کہ آج جب میں نے لگائے تھے اس وقت تو نقصان ہو گیا، اگر میں دوبارہ لگا دیتا تو مجھے بھی فائدہ ہو جاتا، ڈبل فائدہ ہو جاتا، پہلے کا نقصان بھی نکل جاتا. تو کہنے لگے مجھے افسوس ہوا. کہتے تھوڑے دن بعد ایسا ہوا کہ جو میرا پارٹنر تھا اس کے بارے میں مجھے اس کے گھر سے فون آیا کہ ابو کو نا کینسر ہو گیا ہے، ایک دم سے بیماری لگ گئی ہے. تو کہنے لگے میں اللہ کا شکر کرنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے مال کا نقصان دیا، اس پر جسمانی نقصان آیا ہے. اے اللہ تو نے مال کا نقصان دے کر مجھے جسمانی بیماری سے بچا لیا، اور وہ بیچارے جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گیا، مال کا نفع آ گیا. تو بسا اوقات انسان کی زندگی میں جو تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی تکلیف سے بڑی مصیبت سے بچا رہے ہوتے ہیں، بڑی مصیبت سے بچاتے ہیں. اور اس تکلیف اور یہ پریشانی اور مصیبت جو آتی ہے اس میں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ عرض کروں، کبھی اپنے زبان سے کوئی مصیبت مانگنی نہیں ہے، مانگنی عافیت ہے. اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی ہے، خیر مانگنی ہے. لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے. تو اللہ کی طرف سے کوئی بھی حالات آتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے. حضرت
ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان پر بہت آزمائش آئی، بہت آزمائش آئی، جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ بیماری میں بالکل یہ سوکھ گئے، جسم پر صرف ہڈیاں رہ گئیں، گوشت ووشت سب ختم، جسم پر کیڑے پڑ گئے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ بعد میں جب آزمائش کے دن گزر گئے تو بہت اچھے ہو گئے، بہت خوب عیش کے دن گزارنے لگے، آرام کے دن گزارنے لگے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا بعد میں صحت کے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں، کہ ایوب اتنی تکلیف کا زمانہ گزارا، اس زمانے کی کوئی بات یاد ہے؟ تکلیف کے زمانے کی کوئی چیز یاد ہے؟ اتنی تکلیف میں آپ نے 10 سال 20 سال پتہ نہیں کتنے سال گزارے حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا انہو من الصابرین، بڑے صابر تھے۔ قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بڑے صبر والے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اے ایوب آپ نے اتنی تکلیفیں گزاری، تکلیف کا زمانہ گزارا، کوئی بات یاد ہے؟ کہا کہ ایک چیز یاد آتی ہے، ایک چیز یاد آتی ہے۔ کیا؟ یہ تکلیف کے زمانے میں جب میں تھا تو روزانہ صبح کے وقت اللہ کی طرف سے خیریت پوچھی جاتی تھی، اے ایوب کیسے ہو؟ تو شام تک اس خیریت کے پوچھنے کے مزے لوٹتا تھا، اللہ پوچھ رہے ہیں۔ شام ہوتی تو دوبارہ آواز آتی اے ایوب کیسے ہو؟ تو شام سے لے کر صبح تک اس آواز کے، اللہ کے پیغام کے، اللہ کے پوچھنے کے مزے لیتے تھے۔ وہ مزے اب نہیں ہیں۔ بعض دفعہ تکلیف میں، مصیبت میں انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مہربانیاں اس پر بڑھ جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس پر اللہ کا فضل بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے یہاں پہ یہی 2 چیز عرض کی ہیں کہ اپنے اندر 2 خوبیاں پیدا کرو، تقدیر، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، بھائی جیسا بھی ہے اللہ کی مرضی ہے، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، من جانب اللہ، جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم دعا بھی نہ کریں، اب ہم یہ کہیں بھی مصیبت تو آنی ہے، آ جائے گی، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو بچانے کی، روزی تو ملنی ہے، مل جائے گی، کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ نہیں، ملے گی مل جائے گی، نہیں ملے گی نہیں ملے گی۔ اسی طرح کوئی یہ کہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے گناہ ہونا، وہ تو ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی؟ تو یہاں بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ تقدیر میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کرے گا، اس میں انسان کے اختیار بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ برائی کرے گا اپنے اختیار سے، اچھائی کرے گا اپنے اختیار سے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ برائی کرے گا، اچھائی کرے گا، لیکن ساتھ میں اختیار بھی لگا دیا ہے کہ اس کو اختیار ہوگا، اپنے اختیار سے کرے گا۔ یہ نہیں کہ زبردستی کوئی پکڑوا کر اس سے برائی کروائے گا، یا زبردستی پکڑوا کر کوئی اس کو نماز پڑھوائے گا، یا زبردستی پکڑوا کر کوئی اس سے سود اور رشوت لے گا، دلوائے گا، نہیں، اختیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے فیصلے کے بعد انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، اختیار دیا ہے کہ بھائی کام، فیصلے تو یہ ہو چکے ہیں لیکن تمہارا اختیار چلے گا، تمہاری مرضی چلے گی۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقدیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر اور فیصلہ ہے وہ بعض چیزوں کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ مثلا لکھا ہوا ہے تقدیر میں بیماری آئے گی لیکن یہ علاج کرے گا، صحت یاب ہو جائے گا۔ بے روزگاری آئے گی، محنت کرے گا، کاروبار چل جائے گا۔ تقدیر میں لکھا ہے بے روزگاری آئے گی لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ محنت کرے گا تو بے روزگاری چلی جائے گی۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی مصیبت آئے گی لیکن یہ دعا کرے گا، چلی جائے گی۔
تقدیر میں لکھا ہوا ہے کوئی آفت آنی تھی، اس نے کسی کے ساتھ بھلائی کر دی، صدقہ کر دیا، صدقہ حدیث شریف میں آتا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس نے صدقہ کر دیا، وہ آفت چلی گئی۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز پیچھے دھکیلنے والی ہے تو وہ دعا ہے، وہ صدقہ ہے، وہ کسی کے ساتھ احسان ہے۔ ان دو چیزوں کے اہتمام سے انسان اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتری کے فیصلے کر دیتے ہیں، دعا، صدقہ۔ دعا اور صدقہ یہ دو عمل ایسے ہیں، دونوں چیزوں کے بارے میں حدیث میں آئے، صدقے کے بارے میں آئے الصدقۃ تطفئ البلاء تدفع البلاء او کما قال علیہ السلام، کہ صدقہ بلاؤں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ کوئی بلا آنی تھی، تقدیر میں لکھا تھا اس کے پاس کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آنی ہے، لیکن یہ صدقہ کرے گا، وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ مصیبت چلی جائے گی۔ تقدیر میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آزمائش، کوئی امتحان آنا تھا، یہ دعا کرے گا، وہ چلے جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تقدیر کو ٹالنے والی کوئی چیز ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء او کما قال علیہ السلام، کہ تقدیر کو پیچھے کرنے والی کوئی چیز ہے وہ دعا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین بزرگان دین فرماتے ہیں بھائی دعاؤں میں اللہ سے عافیت مانگتے رہو، عافیت مانگتے رہو، دعائیں کرتے رہو، عافیت مانگتے رہو، اللہ آسانی دے دیجیے، میں کمزور ہوں، میں کسی طرح کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، میں کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتا، اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کو عافیت دے دیجیے، عافیت دے دیجیے۔ یہ تو دعا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اب یہ کہنا ہے اللہ کی مرضی ہے، میں راضی ہوں، اب یہ کہنا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ پہلی چیز جو حضرت نے اس معاذ میں سمجھائی وہ تقدیر ہے، اور دوسری چیز جو حضرت نے فرمائی وہ ہے توکل۔ توکل کیا ہے؟ انسان اپنے حصے کی کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں توکل۔ توکل کہتے ہیں کہ انسان اپنے حصے کی محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ نوکری نہیں ہے، کوشش کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، لگ جائے، اللہ کی مرضی نہیں لگتی، اللہ کی مرضی۔ لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی محنت بھی نہیں کرے، کوشش بھی نہ کرے اور انتظار میں بیٹھے رہے کہ خود ہی نوکری لگ جائے گی، اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، خود ہی دکان چل جائے گی، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، خود ہی پیسے جیب میں آ جائیں گے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، خود ہی منہ میں روٹی آ جائے گی، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، یہ شریعت کی مزاج کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تقدیر کے بارے میں اور توکل کے بارے میں۔ ارے تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، ہم کیا اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ارے توکل کرتا ہوں اللہ پر، ملنی ہوگی روٹی مل جائے گی، نہیں۔ شریعت کے مزاج کیا ہے؟ اپنے حصے کی محنت کرو، کوشش کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یعنی توکل کہتے ہیں اپنے حصے کی محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ ہو کہ کامیابی تو اللہ ہی دیں گے، میری محنت سے کچھ نہیں ہونا، میں تو اللہ کے حکم کے مطابق محنت کر رہا ہوں، اس محنت پر نتیجہ اور رزلٹ اللہ دیں گے۔ یہ چیز کسی کو نصیب ہو جائے وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ بڑا پیاری خوبی ہے یہ۔ آج ہمارے کتنے سارے دوست پریشان ہیں کہ میں فلاں کاروبار کیا نقصان ہوا، فلاں کاروبار کیا نقصان کیوں ہوا، فلاں جگہ نوکری کے لیے گیا نئی انٹرویو میں نام کامیاب ہوا، فلاں جگہ گیا وہاں پہ بھی نہیں ہوا، اب کیا کر رہا ہوں؟ بیٹھ گیا ہوں، اب میں کچھ نہیں کروں گا۔ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کا تھوڑی کہا ہے، نہ آپ کی بیٹھنے کی عمر ہے، ہاتھ پاؤں سالم ہے، کوشش کرتے رہو۔ آپ کے حصے کا کام ہے کوشش کرنا، باقی اس حصے پر، اس محنت پر، کوشش پر رزلٹ اللہ کا کام ہے۔ توکل اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ گئے کہ ہم تو کچھ نہیں کریں گے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ توکل کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثالیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کی مثالیں ہیں۔ کوئی انسان یہ کہے کہ ارے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا،
گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا کہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ حفاظت کریں گے، توکل کے خلاف ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے دروازہ بند کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں نے بتایا نا کہ قرآن اور حدیث میں اس کی مثالیں ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے کہا کیسے آئے ہو؟ سواری پر آیا ہوں۔ کہاں ہے سواری؟ چھوڑ دی، اونٹ پہ آئے تھے چھوڑ دیا۔ کہاں چھوڑ؟ جنگل میں۔ باندھا کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کی رسی باندھ دو پھر بعد میں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ کتنی بڑی مثال ہے۔ سمجھایا کہ اپنے حصے کی حفاظت کا سامان پورا کرو، بعد میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ دشمنوں کا اندیشہ ہے کسی راستے پر، ہم پھر بھی اس راستے سے جا رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس راستے پر دشمن ہیں، ڈاکو ہیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ راستہ بدل دو، راستہ بدلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر ہجرت میں کتنے راستے بدلے ہیں دشمن سے بچنے کے لیے۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے کہ آپ کا اللہ پر توکل نہیں تھا؟ شریعت یہ کہتی ہے اپنے حصے کا کام کرو بعد میں اللہ پر بھروسہ کرو، اپنے حصے کی حفاظت کا سامان کرو بعد میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ شریعت ہے بھائی، ہم نے اپنی مرضی کی شریعت بنائی ہوئی ہے۔ ارے چھوڑو، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دکان کھلی چھوڑ دی، اب بعد میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی تو کہتے ہیں ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا تھا، تالا لگایا تھا؟ نہیں، تالا تو نہیں لگایا۔ آپ کی دکان میں سامان تھا، آپ نے باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑا کیا؟ نہیں کھڑا کیا۔ یہ کون سا اللہ پر بھروسہ ہے؟ آپ اللہ کے نبی سے آگے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی حفاظت کے لیے راستے بدل رہے ہیں، صحابہ آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کہہ سکتے تھے مجھے پہرے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ لگا، اس خیمے کی حفاظت کے لیے 4 صحابہ مقرر ہوئے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کر رہے تھے۔ دشمن کی فوج تھی سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہٹ جاؤ، مجھے ضرورت نہیں حفاظت کی، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ نہیں، آپ نے کہا نہیں، اسباب اختیار کرو، ذرائع اختیار کرو، اپنی حفاظت کے اپنے حصے کے کام کرو، محنت کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہاں سے یہ دھوکہ بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ ارے روٹی دینے والے تو اللہ ہیں، خود ہی دے دیں گے روٹی۔ بھائی محنت تو کرو، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے محنت کے لیے، کیوں نہیں محنت کرتے؟ نہیں، توکل تو یہ ہے کہ خاموش بیٹھ جاؤ بس، نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، ایک نہیں کئیوں مثالیں میں اگر دوں آپ کو تو حیران ہو جائیں گے۔ تو آج کے اس معاذ میں حضرت نے ہمیں 2 چیزیں سکھائی ہیں کہ بھئی 2 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو جو ایمان والوں میں ہوتی ہیں، ایک ہے توکل اور ایک ہے تقدیر۔ میں نے دونوں کی تھوڑی بہت وضاحت کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، اللہم صلی علی سیدنا یا ذا الجلال والاکرام یا الہ۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہر کام دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ شریعت کے خلاف، دین کے خلاف چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ خلاف سنت کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر کام سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی مدد فرما، اللہ ہم سب کی رہنمائیاں فرما، ہم سب کی اللہ، ہم سب کو یا اللہ صحیح سمجھ نصیب فرما۔ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہماری سمجھ کو بنا دیجیے، ہماری سوچ اور سمجھ کو بنا دیجیے۔ اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی غفلتوں کی زندگی سے، بے دینی کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ عافیت کاملہ نصیب فرما۔ اللہ عافیتوں والی، خیروں والی، خوشیوں والی، صحت و سلامتی والی، چین و سکون والی، برکتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ بیماری معذوریوں سے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، پریشانی اور آفت و مصیبتوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ عافیت نصیب فرما، آسانیاں پیدا فرما، اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ ہر خیر عطا فرما،
ہر شر سے حفاظت فرما، دنیا آخرت کی ہر خیر ہر بھلائی نصیب فرما، ہر لمحے عافیت کامل نصیب فرما، صحت کامل نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، اہل و عیال میں سے بیوی بچوں میں سے بیمار ہیں، اللہ ہم سب کو اور سب کے گھر والوں کو اور ہمارے دوست احباب متعلقین سب کو عافیت نصیب فرما، سلامتیاں نصیب فرما، سب کے گھر والوں کو عافیت، سلامتیاں، خوشیاں عطا فرما، نیکی اور تقوی کی زندگی نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، چین والی، سکون والی زندگی نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔